پھر آگے محرمات کی تفصیل بتائی گئی، کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے شادی نہیں کی جا سکتی. بتایا کہ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، خون سے، اور 7 رشتے دودھ سے حرام ہیں، رضاعت سے، اور 4 رشتے مصاہرت سے یعنی شادی کے ناحیے سے حرام ہیں. کون کون ہے 7 بتایا گیا. حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں 3، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں 4، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں 7. اور پھر ان کے جو فروع ہیں، یعنی اب بھانجی حرام ہے تو اس کی بیٹی بھی حرام ہے، پھر اس کی بیٹی حرام ہے. اس طریقے سے آگے تک چلتا چلا جائے گا الا جی. تو یہ 7 ہو گیا. اور نسائی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. نسب سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ سے بھی، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. جی، جیسے کسی آدمی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو بالکل نسب کی طرح 7 رشتے وہاں بھی حرام ہو جاتے ہیں. وہ ماں حرام ہو جاتی، وہ بہن حرام ہو جاتی، ساری چیزیں حرام ہو جاتی. اور 4 رشتے مصاہرت سے یعنی شادی سے حرام ہو جاتے، ساس، بہو، ربیبہ جمع بین الاختین. نہیں سمجھے؟ ساس تو ٹھیک ہے، وہ ساس سے نکاح کرنا حرام ہے. دوسرے بہو سے شادی نہیں کر سکتے آپ. نمبر 3 ربیبہ. ربیبہ کا مطلب یہ زید ہے اور یہ بیوی ہے. زید نے اس عورت سے شادی کی، لیکن جس وقت زید نے اس سے شادی کی دوسرے شوہر سے اس کے پاس ایک لڑکی تھی. اب جب اس نے اس سے شادی کر لیا تو اب یہ لڑکی اس کی ربیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر کرنا ہو تو پہلے کر لے، ماں سے نہ کرے. ان دونوں میں سے اگر ماں سے کر لیتا ہے تو یہ بیٹی جو ہے نا، یہ اس کی جو دوسرے شوہر سے یہ ربیبہ ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے. اور جمع بین الاختین 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے.